बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर है, मंगल का दिन है और इजराइल फलस्तीन जंग को 381 दिन हो चुके हैं और इस वक्त ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह की जानिब से मजीद हमले जो है वो तेज कर दिए गए हैं, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो इजरायली खुफिया इंटेलिजेंस है उसका 8200 यूनिट जो है उसको निशाने पे लिया गया था। और ना सिर्फ ये बल्कि लेबनान से पहली बार जो इजरायली फौजी हैं उनको टारगेट करने की उनकी वीडियो जो है वो जारी कर दी गई थी। लेकिन अब जो है वो हिजबुल्लाह की जानिब से इससे भी तगड़ा जो है वो सरप्राइज दिया गया है और वो 5 जो साहूनी जंगी ड्रोन है उनको मार गिराया गया है। और ये ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था कि काबिज रियासत के अंदर हालात यकसर जो है वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं और अवाम जो है वो अपनी फौज और अपनी हुकूमत के ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही है। ये क्या स्टोरी है, हिजबुल्लाह की जानिब से कैसे ये जंगी ड्रोन जो है वो मार गिराया गया, ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो चला दिया गया है और पैलेस्टाइन 2 के नाम से जो उनका अपना तैयार करदा हाइपरसोनिक मिसाइल है वो जनाबे वाला डायरेक्टली हिट किया गया है और तालाबीब को उसने निशाना बनाया, जहां पर वो विदाउट एनी सायरन वो डायरेक्ट वहां पर हिट हुआ और किसी किस्म के सायरन की आवाज सुनाई नहीं दी। ना सिर्फ ये बल्कि वहां पर जो ये हाइपरसोनिक है वो आयरन डोम की आंखों से छुपकर, मतलब वो यूं कह लें कि उसको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत ही नहीं रखता, क्योंकि ये हाइपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है वो आयरन डोम को पिछाड़ने की सलाहियत रखता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब ईरान में हमला करना था जो इजराइल के ऊपर, तो रूस की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया था और कहा गया था कि अगर आपने टारगेट करना तो जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन को निशाना बनाया और यूक्रेन में जो इनके डिफेंस सिस्टम को टारगेट करते हुए हाइपरसोनिक से पहले उस डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद उन्होंने हमला किया था। तो उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजी दी थी। अब जनाब वाला यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल दागा गया जो कि डायरेक्टली उसने अपने निशाने पर लिया तालाबीब को और वहां पर जाकर धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना। और फिर जो इजरायली आर्मी चीफ और जो वज़रा हैं उनके हवाले से भरपूर तरीके से एक यूं कह लें कि खींचातानी और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए उन्होंने आपस में जो वहां पर लड़ाई हुई है उसने एक नया जो एक कटा खोल दिया कि ये एक कहानी के अंदर नया ट्विस्ट आ चुका है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो चैनल है इसको भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से मेरे आपने पहले 2 चैनल्स को सपोर्ट किया, क्योंकि दूसरा चैनल भी बैन हो चुका है बल्कि डिलीट कर दिया गया यूट्यूब की जानिब से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में बोलने की पादाश के जुर्म के अंदर कि कोई बात नहीं है कि हम जो है वो उनके हक में आवाजें बुलंद करते रहेंगे। आप एक बंद करेंगे दूसरा बना लेंगे, दूसरा बंद करेंगे तीसरा बना लेंगे, लेकिन आवाज जो है वो मुसलसल हम बुलंद करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट दीजिए, उसी तरह से आप इसको भी चलाइए, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपने ही रन करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप तक वो हकायक पहुंचाने हैं, मैं एक वसीला हूं वो तमाम तर खबरें पहुंचाने का जो वहां पर हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह अपनी ईमानदारी के साथ आप तक वो तमाम तर डिटेल्स पहुंचाते रहेंगे और आपने अपने मसलूम बहन भाइयों की आवाज को पूरी दुनिया तक डिसैमिनेट करना है। और मेरी गुजारिश आपसे यह कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और फिर जो कमेंट सेक्शन के अंदर मैक्सिमम अपने कमेंट जो है वो लीव करें, क्योंकि इससे रीच बढ़ेगी और हमारा जो पैगाम है, हमारी जो आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सकेगी। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको खबर दे दूं, देखिए इस वक्त जो है हैफा के शुमाल में किराते शमूना के हवाले से और किरात के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है और जो हिजबुल्लाह की जानिब से कंफर्म किया गया, उन्होंने रिपोर्ट किया, बताया कि ड्रोन मुमकिन तौर पर जो प्राइवेट डेविड एयर बेस है उसकी तरफ बढ़ रहा है और हिजबुल्लाह का ड्रोन हैफा पर घूम रहा है, जबकि वहां पर किसी किस्म की कोई इंटरसेप्शन नहीं है। और इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कई ड्रोन लॉन्च किए गए हैं तो इनका कहना है कि फिलहाल हदफ को आईडीएफ का कैसरिया का रास्ता जो है वो उसने वो नहीं लिया। कैसरिया ये वो इलाका है जहां पर नेतन्याहू का घर जो है वहां पर मौजूद है और इससे पहले जो ड्रोन है वहां तक भी पहुंच चुके थे। और इसके बावजूद मैं आगे चल के बताता हूं कि यही एक मेजर रीजन बनी जो आपस में वज़रा के और आर्मी चीफ के लड़ाई के हवाले से। लेकिन यहां पर जो मजीद बताया गया कि आईडीएफ ने कंफर्म किया, इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ट्रैक करने और इसे रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इजरायली मीडिया ने बताया है कि ड्रोन रडार से गायब हो गए
اور ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جو حملے شروع کیے گئے ہیں وہ ڈرون ہے اسرائیل کے اندر گہرائی میں جو میناشے ان کا علاقہ ہے اس کے قریب جو صہیونی فوجی اڈا ہے اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے. لیکن یہاں پر جو حزب اللہ کی جانب سے اپنے فضائی دفاعی یونٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہرمیز 450 جاسوسی اور جنگی ڈرون کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے. ابھی فی الوقت 2 جو ڈرون ہیں انہوں نے مار گرائے ہیں، جبکہ 15 اکتوبر سے لے کر آج 22 تاریخ بن رہی ہے، ایک ہفتہ مکمل نہیں ہوا، اور اس ایک ہفتے کے اندر 15 اکتوبر سے لے کر آج تک حزب اللہ نے 5 صہیونی ڈرون جو ہے وہ مار کرائے، جس میں 3 ہرمیز 450 ہیں جو کہ جاسوسی کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور 2 ہرمیز 900 ہیں جو کہ جنگی ڈرون ہے اور لڑاکا ڈرون ہے جو کہ وہاں پر جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پر حملہ کر کے تباہی پھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کو مار گرائے یہ حزب اللہ جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو یمن کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، اور یمن نے بتایا کہ انہوں نے ہائپر سونک میزائل کے ساتھ تل ابیب کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس حوالے سے المعادین رپورٹ کر رہا ہے. اس نے بتایا کہ یمن ہائپر سونک پیلسٹائن 2 میزائل اسٹرائکس تل ابیب بیس، جو تل ابیب بیس ہے اس کو پیلسٹائن 2 میزائل کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. جبکہ یمنی مسلح افواج کے ترجمان جو ہے وہ یحییٰ ساری نے آج منگل کے روز جو تل ابیب میں ایک یمنی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے اسرائیلی فوجی ہدف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اور بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے اعلان کیا کہ یہ آپریشن فلسطینی اور لبنانی عوام اور ان کے حمایت میں سامنے آیا ہے، اور یمنی آرمڈ فورسز کی راکٹ فورس نے منگل کو فلسطین 2 جو پیلسٹائن 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فوجی ہدف پر داغا. اور یحییٰ ساری نے اس بات پر زور دیا کہ میزائل نے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے خطے میں تمام جو صہیونی اور امریکی فضائی دفاعی نظام ہے ان کو نظر انداز کیا، ان کی آنکھوں سے چھپ کر وہ اپنے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کے اوپر پہنچا. اب پہلے تو اب یہ سمجھ لیں کہ ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ یہ پیلسٹائن 2 جو انہوں نے بنایا ہے، اس حوالے سے جو کلیم کیا جا رہا ہے اور کہ جو انہوں نے بتایا کہ اس کی رفتار کیا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے، کیا اس کی سپیڈ ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا. اور یہ باقاعدہ طور پر یمنی آرمڈ فورسز کی جانب سے کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں جو اس کی جو پیلسٹائن 2 ہے اس کی رینج جو ہے وہ 2150 کلومیٹر تک ہے، اور یہ سالڈ فیول جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے اور اسٹرینتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور یہ میک 16 تک کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے. جبکہ جو یمنی حوثیوں ہیں حوثیوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ نظام جو ہے وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سمیت جدید ترین جو فضائی دفاعی نظام ہے اس سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن دوسری جانب اس وقت جو 300 سے زائد جو آرٹسٹ ہیں اسپینش آرٹسٹ، انہوں نے جو اس وقت مکمل طور پر بین کرنے کی اسلحہ بین کرنے کی اسرائیل کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ دے دی ہے. باقاعدہ طور پر المعادین جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ اوور 300 اسپینش آرٹسٹ کال آن پی ایم ٹو بین آرمز ٹو اسرائیل، کہ اسرائیل کے اوپر جو اسلحہ کی پابندی ہے وہ لگائی جائے. یہ اسپینش جو ہے وہ آرٹسٹ وہ کھل کر میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں پیدرو سانچیز ان کو درخواست دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ urging him to implement an arms embargo against Israel according to media reports on Tuesday. مطلب آج کے روز جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ درخواست دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سے کیا ریسپونڈ آتا ہے. لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے جو آپس میں جو اس وقت وزراء اور آرمی چیف کے درمیان ایک تلخ کلامی ہوئی اور وہاں پر آرمی چیف کو بھرپور طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا کیا، اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اس نے بتایا کہ منسٹرز بلاس IDF چیف ان ایمباش اوور غزہ ڈرون اٹیک آن نیتنیاہو رپورٹس. مطلب انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جو نیتنیاہو کے گھر کے اوپر ڈرونز پہنچے تھے، اور پھر جو وہاں پر تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے اس کے اوپر جو وزراء ہیں انہوں نے IDF چیف کے اوپر غصہ کیا ہے، انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. عبرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حکومتی وزراء نے جو اتوار کو سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں IDF کے چیف آف سٹاف ہرزی حلیوی پر تنقید کی، جسے فوجی حکام نے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی جانب سے میٹنگ سے پہلے جو منصوبہ بندی کی گئی کہا گیا کہ یہ کوارڈینیٹڈ ایمبوش تھا، اور اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا ہے. لیکن وزراء نے مبینہ طور پر کیسریا میں جو نیتنیاہو کی رہائش گاہ پر حزب اللہ کی طرف سے ہفتے کے روز ڈرون حملے کے لیے بہت کمزور رد عمل کے لیے ہرزی حلیوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جسے وزیر اعظم آفس نے
ایک قتل کی جو کوشش ہے وہ قرار دیا ہے، جبکہ حرزی حلیوی نے اب تک حزب اللہ کے خلاف IDF کے رد عمل کا دفاع کیا ہے اور مبینہ طور پر وزراء کو بتایا کہ ہم بہت سے ڈرونز کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے اور ہم سیکھنا اور بہتر کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپس میں جو ان کے اختلافات تھے وہ بھی سامنے آئے، اور حرزی حلیوی جو ہے اس نے کہا کہ ہم اس طرح سے جو حملے ہیں ان کو زبردست قسم کا کاؤنٹر کر رہے ہیں، جو ڈرونز آ رہے ہیں ان کو ہم نے بہت سے ڈرونز کو کامیابی کے ساتھ گرایا بھی ہے، ہاں کچھ جو ہے وہ آ گئے ہیں، مزید ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے سے رپورٹ کیا گیا، لیکن دوسری جانب اس وقت ایک اور جو پریس ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے، پریس ٹی وی نے کہا کہ سائلنٹ کرائسس، ایک کرائسس جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، گروئنگ نمبر آف اسرائیلی ٹروپس ریفیوز ٹو ریٹرن ٹو غزہ، مطلب جو غزہ کے اندر واپس جانے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بلو ہے، کیونکہ جو فوجی ہیں وہ نفسیاتی طور پر جو بیمار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ واپس جانے سے انکاری ہیں اور مزید لڑائی کرنے سے انکاری ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ طور پر کنفرم کیا گیا، اور جو فاکس نیوز ہے اس نے بتایا کہ اسرائیل اسٹرائکس حزب اللہ نیول بیس ان بیروت ایز ایران ریلیز گلف عرب نیشنز، مطلب انہوں نے حزب اللہ کی جو نیول بیس ہے بیروت کے اندر اس کو جو ہے وہ اسٹرائک کیا ہے، اور اس حوالے سے جو یہ ایران کے مطلب جیسے وہ ایران کے الائے ہیں جو گلف عرب نیشنز کے اندر، تو ان کو ڈائریکٹلی یہ ہٹ کیا گیا، اور یہ جو دوسری جانب اس وقت اسرائیلی فورسز ہیں انہوں نے یہ حملہ جو ہے وہ کیا، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ کامیابی اپنے نام کی ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں، کیونکہ سچویشن یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ جب ہم ویڈیو کرتے ہیں اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اگلے لمحے حالات جو ہے وہ بدل چکے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں۔ میری گزارش اب سے یہ ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ چینل جو ہے وہ نیا چینل ہے، اس کو جتنا زیادہ شیئر ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کیونکہ یہ ایک ریچ بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تاکہ وہ جو ایک بین لگا ہوا ہے اس کو توڑا جا سکے۔ شکریہ۔